الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلم وتله للجبين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ایک بار ہم اور آپ مل کر آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و آل رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلى آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ و بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. معزز سامعین کرام، یہ مہینہ نہایت ہی عظمت اور بڑے مرتبے والا ہے. اس کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرات، یہ مہینہ دراصل اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تھی. یہ جد الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہے. آپ لوگ اندازہ فرمائیں، غور و فکر کریں کہ وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے نہیں لیا، مگر کروڑ کروڑ سلام ہو آپ کی ذات و صفات پر کہ کسی بھی میدان میں آپ کا پائے ثبات لغزش نہیں پایا. میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں دو چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں. دنیا میں دو چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں. نمبر ایک جان، نمبر دو اولاد. نمبر ایک جان، نمبر دو اولاد. نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان کو پہنچ رہے تھے. اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گوپے میں ڈال کر پھرایا جا رہا تھا یا منجیک کے ذریعے پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی. کفر خوش ہے، آج کے بعد ان کے معبود کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہوا جا رہا ہے.
ادھر سیدنا جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے سیدنا ابراہیم کوئی حکم کوئی حاجت تو یہ حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ تو پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں اچھا میرے ساتھ تو کوئی حاجت نہیں ہے، مگر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو حاجت ہے نا، اس کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اس کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس کو شاعر اپنے لفظوں میں بولتا ہے کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل ہے، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ آپ نے فرمایا اسے کیوں کہوں، کیا وہ سمیع و بصیر نہیں ہے، کیا وہ سننے والا نہیں ہے، کیا وہ دیکھنے والا نہیں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر ایک بات عقل محض نے کہی، عقل نے کہا کہ ابراہیم جان بڑی عزیز ہوتی ہے، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ یعنی اور یہیں پر علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ بے خطر پھوٹ پڑا آتش نمرود عشق میں، بے خطر پھوٹ پڑا آتش نمرود عشق میں، عقل ہے محو تماشے لباب ابھی، عقل ابھی تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اور عشق نے آگ میں چھلانگ لگا دیا۔ ترنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلام تھی ابراہیم پر۔ میرے عزیز بھائیوں، جان کے بعد اب اولاد کا مقام آتا ہے۔ بے آب و گیا پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا، سبزہ کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل جو ابھی اپنی والدہ کے گود میں ہے، ان کی والدہ حضرت حاجرہ اس وادی میں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا اے میرے حضور مجھے اس وادی میں تنہا کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ کہتی ہے اچھا یہ تو بتا دیجئے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں اور میرے بیٹے کو اس وادی میں تنہا چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر آپ وہاں سے کچھ دور چلے جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادع غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلکم یشکرون۔ اے میرے بیٹے، اے رب کائنات، میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں بتایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی ہے، تیرے رحمت والے گھر کے پاس۔ اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے اور تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1،
وہ نماز قائم رکھے۔ نمبر 2، لوگوں کے دلوں کو مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دے، مائل کر دے۔ نمبر 3، پھل کھانے کو دے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ لوگ غور و فکر کریں، آپ لوگ اندازہ فرمائیں کہ ان دعاؤں کا اثر آج تقریباً 5000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، مگر ان دعاؤں کا اثر اللہ جو فروٹ، جو پھل دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا، وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور ہمارے دل ہیں کہ اس کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے، دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر انسان کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو 70 مرتبہ رب کائنات فرماتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، میں تیری پکار سن رہا ہوں، مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو یہ مجھے بلا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر اس کا کوئی نہیں ہے، اور میں ہی اس کی ہر مشکلات کو پورا کر سکتا ہوں، اور میں ہی اس کی ہر آرزو کو پورا کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کی حاضری کو پورا نہ کروں گا تو یہ سمجھے گا کہ میرا رب کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، البتہ اس کا نتیجہ کبھی جلدی آتا ہے، کبھی دیر سے آتا ہے، یہ تو ہم لوگوں کی دعاؤں کا سبب ہے۔ بلکہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی دعا تو کبھی رد ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے مقبول بندوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جیسا کہ ملا طاہر لاہوری کا واقعہ کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے تھے، جو دونوں حضرت ملا طاہر لاہوری کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹو تمہارا استاد شقی ہے، یعنی اس کے پیشانی پر شقی لکھا ہے، یعنی بدبخت۔ تو بیٹوں نے عرض کیا، اے ابا جان آپ تو مقبول بارگاہ الہی ہیں، آپ دعا کیجئے کہ ہمارے استاد کی شقاوت سعادت میں بدل جائے۔ میرے عزیز بھائی، چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں کی اور ان کے استاد ملا طاہر لاہوری کے پیشانی پر شقی کے بجائے سعید ہو گیا، شقاوتیں سعادتوں میں بدل گئی۔ اسی لیے شاعر فرماتا ہے کہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ لوگ اندازہ فرمائیں کہ ایسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ہیں جو اولیاء اللہ کی دعاؤں کا عالم بتا رہا ہے۔ تو سوچئے کہ
اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں کا عالم یہ ہے، تو آپ لوگ اندازہ فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ جب آپ کے سامنے میں نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا عالم بتا دیا کہ آج تک ان کی جو دعا انہوں نے مانگی تھی، آج تک وہ دعا باقی ہے۔ آپ لوگ غور کریں، جب سیدنا ابراہیم کی دعاؤں کا یہ عالم ہے، تو سوچئے کہ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، سید الانبیاء کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگا لیا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگا لیا، بڑی شان ہے جو دعائے محمد، بڑی شان ہے جو دعائے محمد۔ میرے عزیز بھائیو، مختصر میں میرے عزیز بھائیوں، مختصر سا کھانا اور پانی کب تک بہتی رہ جاتا ہے؟ سیدہ حاجرہ کے پاس جو کھانا تھا مختصر تھا، وہ کب تک باقی رہتا، ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو جی بھر آیا، بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی، قریب ایک پہاڑی پر چڑھ گئی کہ کہیں پانی کا ایک قطرہ نظر آ جائے، مگر بے وجود پانی کا ایک قطرہ تک نظر نہیں آیا۔ پھر حضرت حاجرہ اس پہاڑ سے اتر کر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں تو اپنے بیٹے کو پیاس کی شدت دیکھتی ہیں، تو پھر انہیں دیکھا نہیں جاتا ہے، قریب دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے، مگر وہاں بھی پانی کا ایک قطرہ تک نظر نہیں آتا ہے۔ یہ دو پہاڑیاں جنہیں ہم اور آپ صفا اور مروہ کہتے ہیں، ان کے درمیان حضرت حاجرہ نے 7 مرتبہ دوڑا۔ جب 7ویں مرتبہ اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے تو عجیب منظر دیکھتی ہے کہ جہاں بچے کی ایڑیاں تھی وہاں پر سے ایک صاف و شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ اچانک سے پانی کا ظاہر ہونا حضرت حاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہتی ہے، وہ فوراً رب کائنات کا شکر بجا لاتی ہے۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آتا ہے اس بہتے ہوئے، اس ابلتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے، تو آپ اس کے درمیان رکاوٹ بنانے لگتی ہے اور فرماتی ہے زم زم، فرماتی ہے زم زم، ٹھہر اے پانی ٹھہر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی آب زمزم ہے جسے آج بطور تبرک لوگ پیتے بھی ہیں اور لے جاتے بھی ہیں۔ اس کو نکالنے کے لیے ٹیوب ویل لگایا گیا ہے، لوگوں کا اتنا ہجوم ہے کہ باری نہیں آتی ہے، مگر اس متبرک چشمے سے آج تک پانی ختم نہیں ہوا۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو زم زم نہ کہتی تو یہ پانی آج ساری کائنات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی صفا اور مروہ ہے جہاں حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہی طریقہ اختیار کرے جو حضرت حاجرہ نے کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی شعائر اللہ کے معنی اللہ کی نشانیاں اور اس کی تعظیم اور اس کا حکم دوسری آیت کریمہ میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں اللہ کی خوف ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب وہاں پر چشمہ پھوٹ پڑا تو جنگل کے جتنے پرندے اس کے اوپر منڈلانے لگے، قریب سے
ایک قبیلہ گزر رہا تھا. جو قبیلے میں، اس قبیلے میں جو لوگ تھے وہ بنی جرہم کے قبیلے کے لوگ تھے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر پرندہ منڈا رہا ہے تو سمجھ گئے یقیناً یہاں پر کوئی چشمہ پھوٹ پڑا ہے. تو قریب آتے ہیں، قریب آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے اور سامنے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے. یہ دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں. غیر سے آواز آتی ہے جس کو شاعر نے اپنے لفظوں میں کہا کہ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، بات اے گردو ادب کی جگہ، ادب کی ہے جگہ، بوڑھوں جوانوں مردوں عورتوں. یہ بچہ اور اس کی یہ عورت اور اس کی گود میں جو بچہ لیٹا ہے، یہ عورت اور اس کی گود میں جو بچہ لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. میرے عزیز بھائیوں، وہی قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر وہیں مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں، میں چند منٹوں میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں. صرف قربانی کی آخری بات بتا کے بس جی. قربانی جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حد بلوغیت کو پہنچ جاتے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب کر لی. 3 دن مسلسل خواب آتے رہے. سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا اے بیوی، میں اور میرے بیٹے اسماعیل ایک دعوت میں جا رہے ہیں، لہذا آپ اسے تیار کیجئے. حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم نے چھری اور رسی اپنے ہاتھوں میں لی اور جنگلوں کی طرف روانہ ہو گئے. معزز سامعین کرام، جب سیدنا ابراہیم خانے قریب سے کچھ دور چلے جاتے ہیں تو اب شیطان نے اپنی کوشش شروع کی اور شیطان بہکانا چاہا اور سب سے پہلے حضرت حاجرہ کو آ کر کہا اے حاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا ہاں، ایک دعوت میں لے کر گئے ہیں. تو شیطان نے کہا نہیں، بلکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ابراہیم کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کرو. تو حضرت حاجرہ کہتی ہے اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے تو میں کون ہوتی ہوں جو اس عظیم الشان قربانی میں رکاوٹ بنوں؟ بلکہ اگر میرے پاس 100 اسماعیل ہوتے تو یکے بعد دیگر سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. جب شیطان یہاں سے مایوس ہوتا ہے تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلغلانے لگتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو آ کر کہنے لگتا ہے کہ اے اسماعیل، تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو شیطان نے کہا ان کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کرو. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر یہ اللہ تبارک و تعالی اگر میری جان کی قربانی قبول فرما لے گا تو میں یہی کہوں گا جس کو شاعر نے اپنے لفظوں میں کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب شیطان مایوس ہو گیا
اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کے عزم مصمم کے سامنے شیطان بے بس اور لاچار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ایک پہاڑ کے پیچھے کے پاس لے گئے اور جا کر کہا، اے اسماعیل، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف و خطر پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ میرے عزیز بھائیوں، پھر شیطان نے حضرت ابراہیم کو ولغلانے کی کوشش کی۔ اب سیدنا ابراہیم نے اسے جواب دے دیا کہ اے ملعون، مجھ پر تیرا دور نہیں چلے گا، بلکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، میرا خواب شیطانی نہیں ہے بلکہ رحمانی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پھر بیٹے نے عرض کیا کہ اے ابا جان، 3 باتیں میری قبول فرمائے۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ میری ہاتھ اور پیر کو باندھ دے تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے خون کا کوئی قطرہ آپ کے دماغ پر نہ لگ جائے۔ نمبر 2 آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، میری محبت سے آپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے خون کا جو آلودہ کپڑا ہے اسے میری والدہ کو دے دیجئے گا، وہ اسے دیکھ کر اپنے دلوں کو تسلی دے دیا کرے گی۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی، چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی۔ زمین و آسمان کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر پہنچ کر کند ہو جاتی ہے، 2-3 مرتبہ یہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم چھری کو پتھر پر دے مارتے ہیں اور بس ختم ہو گیا، اور دے مارتے ہیں، وہ چھری پتھر کو 2 ٹکڑے میں کر دیتی ہے، مگر میرے عزیز بھائیوں، وہ چھری حضرت اسماعیل کو کاٹ نہیں سکتی تھی، وہ کند ہو جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا، اے بیٹے، اے چھری، تو پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے میں کر دیا، مگر میرے بیٹے اسماعیل کا گلا تو ریشم سے بھی نرم تھا۔ چھری نے جواب یہی دیا، الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے خبردار اگر اسماعیل کا بال بھی کاٹا ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے چھری کو حکم دیا، چھری اٹھائی اور حضرت اسماعیل کے گلے پر پہنچتے جبریل امین جنت سے مینڈا لاتے ہیں، اسماعیل کو ہٹاتے ہیں، مینڈا رکھتے ہیں، مینڈا ذبح ہوتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دیا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آرائش ہے اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور ہم نے اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ آج اسی کا فدیہ ہم لوگ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں آئے ہوئے ہیں، قربان کرنے کے لیے جانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بیان میں اگر کوئی قسم کی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے اوصاف ستاری و غفاری سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھائے رہنے دیے، کھائے رکھ بیٹھیے، ذہن کو بانٹیے نہیں۔ جب کوئی مقرر بولتا ہے چپ رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ نبی پاک کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آپ قربانی دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، تو نہ سوچنا کیا ہے یار۔ آئیے دیکھیے عرب کے زمانہ میں لاکھوں لاکھ لوگ کھڑے خدا کی